لعلکم تتقون کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اس لیے روزے جو ہیں فرض کیے گئے ہیں۔ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے کوئی بیمار یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھے جب صحت یاب ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جنہیں اس روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں فدیہ ادا کریں، ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں جو بیمار ہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں، خیر لکم، تو ان کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو۔ یہ قرآن کریم کی آیات بینات جو ہیں تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے بارے میں حکم دیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، شعبان کی آخری ایام تھے تو آپ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لائے اور آپ نے ایک بیان فرمایا۔ وہ بیان جو ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری دن اور رمضان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا آپ نے کہ جب آپ منبر رسول کی پہلی سیڑھی پر اپنا پاؤں مبارک رکھا تو زور سے آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا تو آپ نے پھر آمین کہا، تیسری پر بھی آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کوئی آدمی نہیں ہے پاس، لیکن نہ کوئی آواز ہمیں سنائی دی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسری پر پاؤں رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، لیکن یہ معمول سے ہٹ کے تھا، پہلے کبھی آپ نے یہ ایسا عمل نہیں کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر بیٹھ کر فرمایا میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ آمین کیوں کہا تینوں سیڑھیوں پر پاؤں رکھنے کی وجہ؟ تو فرمایا جبرائیل امین میرے پاس کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے، 3 دعائیں انہوں نے مانگی ہیں۔ پہلی دعا انہوں نے یہ مانگی ہے جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، یا باری تعالیٰ جو رمضان المبارک کو پائے اور رمضان کے روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ اس انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی، جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکا، اللہ اس انسان کو تباہ و برباد کرے۔ میں نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر جب میں نے پاؤں رکھا تو فرمایا اللہ اس انسان کو تباہ و برباد کرے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، اللہ اس انسان کو بھی تباہ و برباد کرے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اب یہ مختصراً 3 جملے ہیں اور 3 دعائیں ہیں۔
اگر انہی 3 دعاؤں کو ہم سمجھ لیں اور ان پر عمل کریں تو ہماری نجات کے لیے یہ تینوں جملے ہی کافی ہیں۔ پہلی چیز ہے رمضان المبارک کے روزے۔ آپ نے فرمایا رمضان المبارک کو پائے رمضان کے روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ اس انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ اب مانگنے والا جبرائیل علیہ السلام ہے، دعا آمین کہنے والے تمام انسانیت، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جن کی دعا پر پکی ٹھکی مہر ہے کہ وہ قبولیت والی دعا ہے۔ اب وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس انسان کو تباہ و برباد کرے۔ جبرائیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آمین۔ مجھے اور آپ کو پیغام ہے، تمام انسانیت کو پیغام ہے کہ وہ اگر رمضان المبارک کو پاتے ہیں اور وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ان سے بڑا بدبخت انسان نہیں۔ ان کی بربادی کی دعا جبرائیل علیہ السلام نے مانگی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ وہ زندگی میں سمجھے کہ بڑا بدبخت انسان ہوں۔ اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص رمضان المبارک کا جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے اور ساری زندگی اللہ نے 70 سال اسے دی ہے، 82 سال، 90 سال، 100 سال، 100 سے اوپر چلا جاتا ہے، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب انسان اٹھتا ہے رمضان المبارک میں، سحری رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، اللہ کو اتنی زیادہ اس کی یہ ادا پسند ہوتی ہے کہ پورا رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے عرش پارہ ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے رات کے اس پہر اٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، اور اس وقت بھوک بھی نہیں ہے اور وہ کھانا کھا کے روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اقدس تھی، آپ آخری یعنی جب 15-20 منٹ رہ جاتے تو پھر روزہ رکھتے تھے۔ پہلے آپ نفل پڑھتے تھے، 8 نفل تہجد کے پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے، کل 11 رکعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ پھر آپ سحری کا کھانا کھاتے۔ سحری کا کھانا آپ کا زیادہ نہیں ہوتا تھا، چند کھجوریں ہوتی، پانی ہوتا یا دودھ کا ایک پیالہ ہوتا، یا 1-2 یا 1 روٹی یا 1 آدھی روٹی ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے لیے۔ تو سحری عبادت ہے کھانا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے قدم چوم رہی ہوتی ہے، اتنا اللہ کا اپنے بندوں پر راضی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کی جماعت میں فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے اٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سحری کا کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیڑھی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، اور وہ یہی دعا تھی کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور رمضان کے روزے رکھ کر اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ اس انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ عہد کرنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے ہیں، اور دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے ہماری بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دے گا اور ہماری پریشانیاں ان روزوں سے ختم ہو جائیں گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا تو آمین کہا، اور یہ فرمایا اپنے صحابہ کرام کو، جبرائیل علیہ السلام نے کہا
جو شخص اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا یا ان کو راضی نہیں کر سکتا، اللہ اس انسان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ بھی حدیث پاک سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے، اور والدین کی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قدر و قیمت بتائی، ان کا مقام بتایا کہ اتنی بڑی وہ دولت ہے ماں باپ، کہ انسان ان کو زندگی میں پاتا ہے اور ان کی خدمت نہیں کرتا۔ کتنی قرآن کریم کی آیات ہیں۔ 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ انسان دعا کرے، اللہ نے خود دعا سکھائی کہ اے اللہ، جس طرح ماں باپ نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا، اب بڑھاپے میں، جوانی میں بھی تو ان پر رحم فرما۔ جس طرح انہوں نے ہماری خدمت کی بچپن میں، تو اب ہمیں یہ طاقت دے ہم اس عمر میں ان کی خدمت کریں۔ اور جنہوں نے اتنی شفقت سے ہمیں پالا، اتنی محبت سے پالا، اتنی ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمیں بھی وہ طاقت دے ہم بھی وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ قربانیاں ان پر قربان کریں۔ لیکن وہ بڑا بدبخت انسان ہے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پاتا ہے لیکن ان کی خدمت نہیں کرتا۔ جب آپ معراج شریف والی رات میں جنت میں گئے، جنت میں داخل ہوتے ہیں تو جنت میں قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون شخص ہے کہ جنت میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے پڑھنے کی آواز اللہ تعالیٰ جنت میں سنائی دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا عمل کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کے کپڑے دھوتے ہیں۔ ان کی بیوی بھی موجود ہے لیکن خود اپنی والدہ کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ اللہ کو یہ عمل اس صحابی کا اتنا پسند آیا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور رضا الربی رضا الوالدی وسخط الربی وسخط الوالدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا والدین کی رضا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ جس پہ والدین راضی ہیں سمجھے اللہ بھی اس انسان پر راضی ہے، اللہ کا رسول بھی اس انسان پر راضی ہے۔ جس پر والدین ناراض ہیں سمجھے کہ وہ انسان اس پر اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ قرآن کریم کے 15ویں سپارے میں آپ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والدین کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ ان کے سامنے اف تک کا لفظ نہ کہو۔ اونچی الفاظ تو درکنار رہ گئے، اف کا لفظ بھی نہ بولو۔ اگر وہ کسی کام کا حکم دیں تو ان کے اس کام کو ٹالو مت۔ آج کی مثال میں اگر سمجھا جائے کہ دل میں بھی اس کی جو ہے تیوڑی نہ آئے کہ میں اس کام کو نہیں کرتا۔ تیسری چیز حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے آخری دنوں میں جب آپ تیسری منبر رسول کی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، تو صحابہ کو بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام اقدس لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے
اللہ اس انسان پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کرتا ہے، 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں جنت کے اندر، جنت کے درجات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کے پاؤں 7 زمینوں کے نیچے ہیں اور اس کا سر اللہ کی کرسی کے نیچے تک، یہ اتنا لمبا فرشتہ ہے۔ اس کا ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں ہے، اتنا بڑے پر ہیں اس کے۔ جب ایک انسان درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو کہتا ہے اپنے پروں کو پھیلا، وہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں اس کے پر، اور اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر، جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں اللہ سب قطروں سے فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے مل کے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ تو ہم نے 3 کام رمضان المبارک میں کرنے ہیں، ساری زندگی کرنے کے کام ہیں، لیکن رمضان میں ایک تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا والدین کی خدمت کرنی ہے، تیسرا درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ انشاءاللہ ان 3 کاموں کی برکت سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔